اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ قرآن حکیم کے پارہ نمبر 17 کے اس لفظ کو بہت سارے دوست وقف کی حالت میں بالوحی پڑھ لیتے ہیں۔ درست طور پر کیسے وقف کرنا ہے یہ ہم سیکھیں گے۔ اسی طرح یہ لفظ دیکھیے، یہاں پر 3 مشدد حروف ہیں اور یہاں پر 3 لام اکٹھے آ گئے ہیں، تو یہ ایک مشکل ترین ورڈ ہے جو ہم آج سیکھنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ لفظ دیکھیے، یہاں بھی بہت سارے دوست ذہبی و لولو آ یا ولولو پڑھ لیتے ہیں۔ تو درست طور پر ان الفاظ کو کیسے پڑھنا ہے، یہ کل 5 الفاظ ہیں جو آج کے ہم اس لیکچر میں سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اور ان الفاظ کو سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارہ نمبر 17 ہے جس کے مشکل الفاظ ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ پہلے 16 پاروں کے الفاظ مشکل جو تھے وہ ہم نے سیکھے ہیں۔ تو اس لفظ کو دیکھیے، یہاں پر وقف کی جو علامت ہے وہ زا ہے۔ زا پر آپ ٹھہر سکتے ہیں، ملا کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے تو اوپر سلے کی علامت بھی ہے، یہاں پر بھی جو آپ وقف جو ہے اس حالت میں کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے تو زا پر بھی جو ہے ٹھہر سکتے ہیں، لیکن اگر ملا کر آپ پڑھ سکتے ہوں تو آیت مکمل کر لیں۔ تو اگر یہاں پر وقف کرتے ہیں تو پھر اس کو بہت سارے دوست جو ہے وہ بالوحی پڑھ لیتے ہیں، تو یہ بالوحی نہیں ہے۔ یہاں پر ہا جو ہے یہ ساکن ہے اور اس کو بالواح نہیں پڑھنا بلکہ یا کو بھی ساکن کرتے ہوئے اس لفظ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ قل انما انذرکم بالوحی، ہا کو ساکن کریں گے، حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے، اور پھر یا کو بھی ضرور پڑھیں گے، بالوحی ایسے، با لام زیر بل، واو ہا زبر وح، بالوح یا زیر ی، بالوحی، اور جب آپ ٹھہرنا چاہیں تو پھر بالوحی، اور اگر آپ ملا کر پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کو پڑھیں گے بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء، یعنی پھر یا کے نیچے زیر پڑھتے ہوئے آپ نے آگے واو کو پڑھ لینا ہے۔ تو وقف کی حالت میں یہاں اس کو آپ احتیاط کے ساتھ بالوحی پڑھیں، اکیلا ہا بالوح نہ پڑھیں یا بالوحی نہ پڑھیں، بالوحی، اس طرح اس کا تلفظ کرنا ہے۔ جی اگلا لفظ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ لفظ سورۃ الانبیاء میں ہے، پارہ 17 ہی ہے اور اس کی آیت نمبر 104 ہے۔ اس کا ہم پہلے ہجے کر لیتے ہیں۔ کاف زبر کا، تو یا زبر توج، آگے یا کو سین مشدد کے ساتھ ملائیں گے، یا سین زیر یس کا تویس، سین زیر سی کا تویسی کا تویسی، جیم کو لام کے ساتھ ملائیں گے، جیم لام زیر جل، لام زیر لی، کا تویسی جلی، اس طرح پڑھیں گے، کا تویسی جلی، اس طرح پڑھیں گے۔ یا کو جماؤ کے ساتھ، سین کو بھی جماؤ کے ساتھ، اور پھر لام کو بھی جماؤ کے ساتھ۔ آگے اس کو علیحدہ سے پڑھنا ہے، یہ لام علیحدہ ہے، اور اس کو لام زیر لل، کاف پیش کو، تا پیش تو، با زیر بی، للکتب، وقف کی حالت میں للکتب۔ اب اس کو دوبارہ پڑھ لیں، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کطی السجل للکتب، اس طرح سے یہ لفظ پڑھیں گے۔ اگلا لفظ دیکھ لیجئے، یہ پارہ نمبر 17، سورت کا نام ہے سورۃ الحج اور اس کی آیت نمبر 23 ہے۔ یہاں پر حمزہ ہے بشکل واو، اور یہاں پر بھی حمزہ بشکل واو ہے، لیکن جب وقف کریں گے تو اس وقت بھی بہت سارے احباب جو ہے وہ یہاں پر مسٹیک کر جاتے ہیں۔ اس کو پڑھیں گے کیسے؟
من أساور من ذهب ولؤلؤا ولؤ حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، ولؤ لمبا نہیں کریں گے، ولو نہیں پڑھیں گے، آگے لام پیش لو ولؤلؤ، آگے حمزہ کے اوپر دو زبر ہیں، یہ واو نہیں پڑھنی، حمزہ کو ہی پڑھنا ہے، لیکن جب وقف کریں گے تو یہ دو زبر جو ہیں یہ الف سے بدل جائیں گی، تو اس وقت اس کو پڑھیں گے ولؤلؤا۔ ہجے کیسے کریں گے؟ ذاہا بیوں با واو دو زیر بیوں، ذاہا بیوں واو زبر وا، ذاہا بیوں وا، لام کو حمزہ کے ساتھ لام حمزہ پیش لو، لام پیش لو، حمزہ دو زبر ان، ولو لو ان ولو لو ان، پہلے حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ اور دوسرے حمزہ کو وقف کی حالت میں الف سے بدلتے ہوئے پڑھیں گے۔ من ذهب، یہاں پر غنہ کریں گے، ادغام یرملون ہے، آواز کو ناک میں چھپائیں گے، من ذهب ولؤلؤا ولؤلؤا، اس طرح پڑھیں گے۔ اور اگر آپ یہاں پر وقف نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وقف کی علامت تو یہاں پر ہے، لیکن کچھ احباب جو ہے وہ پوری آیت مبارکہ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، ملاتے ہوئے پڑھتے جاتے ہیں، تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ پھر وَلُؤْلُؤًا سے وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ، پھر حمزہ کے اوپر جو دو زبر ہیں یہ نون تنوین ہے، اس کو آپ نے نون تنوین کو واو میں ملا دینا ہے، اور یہ ادغام یرملون ہوگا، غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ پھر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ کچھ احباب سوال کرتے ہیں کہ یہاں پر نون تنوین کو واو میں مرج کیا ہے، ملایا ہے، تو ادغام تو ہو گیا لیکن واو پر شد نہیں ہے، اس کی ریزن یہی ہے کہ یہاں پر وقف کی علامت ہے، تو اس لیے جب وقف کیا جائے گا تو اس وقت یہاں پر شد نہیں آئے گی، اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو پھر جو ہے یہ واو پر جو ہے وہ شادی ہوگی، کیونکہ یہاں پر پھر نون تنوین کا واو میں ادغام ہو چکا ہوگا۔ اور ادغام کے بغیر کیسے پڑھنا ہے؟ من ذهب ولؤلؤا، اور ادغام اور ملا کر کیسے پڑھنا ہے یا وقف کیسے کرنا ہے؟ وقف جیسے میں نے ابھی بتایا ولؤلؤا، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ اگلا لفظ دیکھ لیجئے، اس لفظ کو بہت سارے دوست وَلْيَطَوَّفُوا پڑھ لیتے ہیں، جبکہ یہاں پر تو پر بھی شد ہے اور واو پر بھی، تو اس کو پڑھیں گے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا، وَلْيَط یا کو تو کے ساتھ ملائیں گے، واو لام زبر ول، یا تو زبر یت، وَلْيَط، تو کو واو کے ساتھ ملائیں گے، تو واو زبر تو، وَلْيَطَّوَّ واو زبر وا، فا واو پیش فو، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ جی اگلا لفظ دیکھ لیجئے اسی پارے کا، یہ لفظ ہے، یہاں پر مد لازم کلمی مسقل ہو رہی ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے بہت سارے دوست جو ہیں وہ صواف صواف اس طرح پڑھ لیتے ہیں، جبکہ یہاں پر فا مشدد ہے، جب آپ وقف کریں گے تو فا کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، اور وقف سے پہلے جو ہے یہاں پر مد لازم کلمی مسقل کریں گے، تو اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ علیہا صواف، اس طرح واو کو فا کو جماؤ کے ساتھ، اس کا ہجے کیسے کریں گے؟ صاد زبر صا، واو الف فا مد زبر واف، اس طرح ملائیں گے، واو الف فا مد زبر واف، فا زبر فا، صواف، لیکن جب آپ وقف کریں گے تو فا کو ساکن کر دیں گے، پھر پڑھیں گے صواف، اس طرح۔ اور اسی طرح یہ لفظ بھی یہاں پر را مشدد ہے، جب وقف کریں گے تو والمعتر ایسے نہیں بلکہ را کو جماؤ کے ساتھ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اس طرح والمعتر، اس طرح اس کو ادا کریں گے۔ تو پارہ 17 کے یہ مشکل الفاظ تھے جو ہم آج
سیکھے ہیں ہم نے آج، تو ان کو آپ اچھی طرح پریکٹس ان کی کر سکتے ہیں، اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ دوسرے دوستوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔